صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ یاسین 22واں پارہ آیت نمبر 13 تا 21۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون۔ قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون وما علينا الا البلاغ المبين۔ قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم۔ قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون۔ وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا، اور بیان کرو ان سے مثال، اصحاب القریہ شہر والوں کی، اذ جاءها المرسلون جب ان کے پاس رسول آئے، اذ ارسلنا جب ہم نے رسول بھیجے، الیہم اثنین ان کی طرف دو، فکذبوہما پھر انہوں نے انہیں جھٹلایا، فعززنا بثالث تو ہم نے تیسرے کے ذریعے مدد کی، فقالوا تو انہوں نے کہا، انا بے شک ہم، الیکم مرسلون تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ قالوا ما انتم الا بشر لوگوں نے کہا نہیں تم مگر ہمارے جیسے آدمی۔ وما انزل الرحمن من شیء اور رحمان نے نہیں اتاری کوئی چیز، ان انتم الا تکذبون نہیں تم مگر جھوٹ بول رہے ہو۔ قالوا ربنا یعلم رسولوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے، انا بے شک ہم، الیکم تمہاری طرف، لمرسلون ضرور بھیجے گئے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین اور نہیں ہم پر مگر صاف صاف تبلیغ کر دینا۔ قالوا لوگوں نے کہا، انا تطیرنا بے شک ہم منحوس سمجھتے ہیں، بکم تمہیں۔ اب رسولوں سے یہ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اللہ کے نبیوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں۔ لئن لم تنتہوا ضرور اگر تم باز نہ آئے، لنرجمنکم تو ضرور ہم سنگسار کریں گے تمہیں، ولیمسنکم اور ضرور تمہیں پہنچے گی، منا عذاب علیم ہماری طرف سے دردناک سزا۔ قالوا طائرکم رسولوں نے فرمایا تمہاری نحوست، معکم تمہارے ساتھ ہے، آئن ذکرتم کیا اگر تمہیں نصیحت کی جائے، بل انتم بلکہ تم، قوم مسرفون حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ وجاء من اقصى المدینہ اور شہر کے دور والے کنارے سے آیا، رجل ایک مرد، یسعى دوڑتا ہوا، قال اس نے کہا، یا قوم اتبعوا المرسلین اے میری قوم رسولوں کی پیروی کرو، اتبعوا پیروی کرو، من لا یسألکم اس کی جو نہیں مانگتا تم سے، اجرن کوئی معاوضہ، وہم مہتدون اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور ان سے مثال بیان کرو اس شہر والوں کی جب ان کے پاس
رسول آئے۔ جب ہم نے ان کی طرف دو رسول بھیجے، پھر انہوں نے ان کو جھٹلایا، تو ہم نے تیسرے کے ذریعے مدد کی، تو ان سب نے کہا کہ بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ لوگوں نے کہا تم تو ہمارے جیسے آدمی ہو اور رحمان نے کوئی چیز نہیں اتاری، تم صرف جھوٹ بول رہے ہو۔ رسولوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ بے شک ضرور ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، اور ہماری ذمہ داری، ہمارے ذمہ صرف صاف صاف تبلیغ کر دینا ہی ہے۔ لوگوں نے کہا ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، بے شک اگر تم باز نہ آئے تو ضرور ہم تمہیں سنگسار کریں گے، اور ضرور تمہیں ہماری طرف سے دردناک سزا پہنچے گی۔ رسولوں نے فرمایا تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہے، کیا اگر تمہیں نصیحت کی جائے تو تم اسے بدشگونی کہتے اور انکار کرتے ہو، بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ اور شہر کے دور کے کنارے سے ایک مرد دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا اے میری قوم، ان رسولوں کی پیروی کرو، ایسوں کی پیروی کرو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اس آیت میں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ وہ کفار مکہ کے سامنے شہر والوں کا واقعہ بیان کر کے انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، تاکہ جس وجہ سے اس شہر کے کافروں پر عذاب نازل ہوا اس سے یہ لوگ بچے۔ اب اللہ کے رسول لوگوں کو فری میں نیکی کی دعوت دیتے تھے، معاوضہ نہیں مانگتے تھے۔ حالانکہ اس دور میں عام دنیا دار، یہاں تک کہ کافر ٹیچر یا مینٹور، اس طرح کے لوگوں سے بھی وقت لیا جائے تو وہ اپنے وقت کے پیسے مانگتے ہیں۔ جیسے ابھی ایک شادی جاری ہے، اس میں امریکہ سے انہوں نے گلوکار منگوائی جس نے 280 کروڑ روپے لیے صرف اپنا گانا گانے کے، صرف ایک فنکشن کے 280 کروڑ روپے انہوں نے اپنی شادی کے بیٹے کی شادی پہ اس ایک فنکار کو اس نے ٹائم دیا۔ اب ان جیسے کنجریوں کو، کافروں کو، اس طرح کے لوگوں کو یوں اتنا دینے کے لیے تیار ہیں 2 ارب 80 کروڑ، اور اللہ والے باتیں سنا رہے ہیں، اللہ کے نبی فری میں وقت دے رہے ہیں، کوئی معاوضہ طلب نہیں کر رہے، کیونکہ جو چیز مفت میں ملتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی۔ اسی طرح جن سے مینٹورشپ لیتے ہیں، 1 to 1 کنسلٹنسی کرتے ہیں، تو ہر ایک کہتے ہیں میرے گھنٹے کا 15 لاکھ ہے، 2 گھنٹے باتیں کرنی ہے تو اتنا ہوگا، 50 لاکھ ہوگا میرے گھنٹے کا۔ ہر ایک نے اپنی اپنی فیس رکھی ہوئی ہے کہ میرے ساتھ 1 to 1 ٹائم لینا ہے، میرے ساتھ باتیں کرنی ہے، میری باتیں سننی ہے، میں اتنا لوں گا۔ ہر بندے نے اپنا ایک ٹائم رکھا ہوا ہے، اپنا معاوضہ رکھا ہوا ہے اپنے وقت کا، کہ میرا 1 منٹ اتنے کا ہے، میرا 1 گھنٹہ اتنے کا ہے۔ تو اس دور میں ہمیں اگر کوئی نیکی کی دعوت دیتا ہے تو ہمیں بغیر معاوضے بھی کی دے رہا ہے، تو یہ سلسلہ شروع سے ہوتا ہے، نبیوں کا بھی لوگ انکار کرتے آئے ہیں۔ اگر ہم کسی کو اچھی بات بتائیں، نیکی کی دعوت دیں، تو اس پہ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے۔ اس آیت میں شہر والوں کا جو واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس کے اگلے کچھ حصہ اگلی 16 آیات میں بھی بیان ہوا ہے، اس کے حوالے سے یہ بات یاد رہے کہ یہاں جس شہر کا اور جن رسولوں کا تذکرہ ہے ان کے بارے میں مفسرین کے کئی اقوال ہیں، اور ان میں بہت سے اختلافات ہیں، اور ان اختلافات کی اکثر صورتوں پر کئی اشکالات ہیں۔ اس لیے ہم ان آیات کی تفسیر میں اس واقعے کو صرف اتنے حصے کو بیان کریں گے جو قرآن مجید کی آیات اور روایات سے زیادہ واضح طور پر سامنے آ رہے ہیں، اور وہ بطور خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے 2 رسولوں کو ایک شہر والوں کی طرف مبعوث فرمایا جنہوں نے ان شہر والوں کو توحید و رسالت پر ایمان لانے کی دعوت دی، لیکن ان کی دعوت سن کر شہر والوں نے انہیں جھٹلایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرے رسول کو پہلے دونوں کی مدد کے لیے بھیجا۔ اب ان تینوں رسولوں نے قوم سے فرمایا کہ ہم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، لیکن قوم نے اس بات کو تسلیم کرنے کے بجائے وہی اعتراضات کیے جو اکثر بیشتر امتوں نے اپنے رسولوں پر کیا تھا، اور وہ اعتراض یہ تھا کہ تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، لہٰذا تم کیسے خدا کے رسول ہو سکتے ہو؟ یعنی ان کافروں کے اعتقاد کے مطابق رسول انسانوں میں سے نہیں بلکہ فرشتوں میں سے ہونا چاہیے تھا، اور یہ چونکہ انسان تھے اس لیے ان کے نزدیک رسول نہیں ہو سکتے تھے۔ ان کے ساتھ کافروں نے یہ بھی کہا، کہ خدا رحمان نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، یعنی وحی کے نزول کا دعویٰ غلط ہے، اور تم جھوٹے ہو جو ہمارے سامنے رسالت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ ان رسولوں نے سخت الفاظ کا جواب سختی کے ساتھ دینے کی بجائے بڑی خوبصورت انداز میں جواب دیا کہ ہمارا رب جانتا ہے کہ یقیناً ہم خدا کے رسول ہیں، اور مزید یہ بھی جان لو ہماری صرف یہ ذمہ داری ہے کہ تم تک خدا کا پیغام واضح طور پر پہنچا دیں، وما علینا الا البلاغ، بس صرف پیغام پہنچا دیں، ہمارا یہ کام ہے۔ اس کے جواب میں قوم نے کہا کہ ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، لہٰذا تم اپنی اس تبلیغ سے باز آ جاؤ، ورنہ ہم تمہیں سخت سزا دیں گے اور تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے۔ ان رسولوں نے جواب دیا کہ ہمیں
منحوس قرار نہ دو، کیونکہ تمہاری نحوست تمہارے کفر و ضلالت کی صورت میں تمہارے ساتھ موجود ہے۔ کیا تم لوگ ہمیں اس لیے پتھر مارو گے کہ ہم نے تمہیں صحیح بات سمجھانے کی کوشش کی ہے؟ اگر یہ بات ہے تو تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ جب یہ مکالمہ جاری تھا اور قوم ان رسولوں کو شہید کرنے، ایذا پہنچانے اور ان کے پیغام کو نہ ماننے پر تلی ہوئی تھی، اسی دوران یہ بات ایک مرد مومن تک پہنچی جو پہلے سے ہی مومن تھا یا ان رسولوں سے ملاقات کے بعد مسلمان ہوا تھا۔ وہ شہر کے کنارے پر رہتا تھا۔ وہ اللہ کے رسولوں کی تائید اور اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے بھاگا ہوا آیا اور ان سے کہنے لگا کہ ان رسولوں کی پیروی کرو، ان کی حقانیت پر ہونے کی یہ بڑی واضح دلیل ہے کہ ان کا اس پیغام پہنچانے میں کوئی دنیاوی مفاد نہیں، یہ تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے، نیز یہ ہدایت یافتہ ہے کہ ان کی باتیں معقول اور سمجھ میں آنے والی ہیں۔ نیز اے میری قوم، میں بھی مسلمان ہوں اور خالق کائنات کی عبادت کرنے والا ہوں، اور مجھے کیا ہے کہ میں اس خدا کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا؟ کیا میں اس کے علاوہ ایسے بتوں کو معبود بناؤں جن کی سفارش مجھے کوئی نفع نہیں دے گی اور نہ وہ مجھے اس وقت بچا سکتے جب خدا مجھے نقصان پہنچانا چاہے؟ اگر اس کے باوجود میں خدا کے علاوہ کسی کی عبادت کروں تو پھر میں کھلی گمراہی میں ہوں گا۔ بس میں تو اپنے رب پر ایمان لایا، تو تم میری بات سنو اور اس بات پر غور کر کے ایمان لاؤ۔ مرد مومن کی ان باتوں کو سننے کے باوجود لوگ ایمان نہ لائے بلکہ اسے بھی تنگ کرنے کے درپے ہو گئے۔ پھر یا تو وہ خیر خواہ مرد مومن فوت ہو گئے یا قوم نے انہیں شہید کر دیا، اور بعد وفات فرشتوں کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے اسے جنت کی بشارت سنائی۔ جنت کی خوشخبری سن کر بھی اس مرد ناسے نے اپنی قوم کا غم کیا اور یہ تمنا کی، کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا ہے اور میری عزت افزائی فرمائی ہے۔ آخرکار قوم کے تکذیب کرنے اور ایمان نہ لانے پر ان پر خدائی عذاب آیا جو کہ ایک چیخ کی صورت میں تھا، جس کے نتیجے میں وہ ایسے ہلاک ہو گئے جیسے بچھی ہوئی راکھ ہوتی ہے۔ اس واقعے سے 6 باتیں معلوم ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندوں کی دوسرے مقرب بندوں کے ذریعے مدد فرماتا ہے اور انہیں تقویت پہنچاتا ہے۔ دین کی دعوت دینے کے دوران سننے والے کی طرف سے جاہلانہ سلوک ہو تو اس پر صبر کرنا، عفو درگزر سے کام لینا، حلم بردباری کا مظاہرہ کرنا انبیاء کرام کی سنت ہے۔ انبیاء کرام کو اپنے جیسا بشر کہنا یہ ہمیشہ سے کفار کا طریقہ رہا ہے۔ آج بھی لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ ہمارے جیسے بشر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نیک اور مقرب بندوں کو منحوس سمجھنا، انہیں تکلیف پہنچانے کی دھمکیاں دینا، یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ اصل نحوست کفر اور گناہ کی صورت میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اپنی زندگی میں اور وفات کے بعد بھی مخلوق کی خیر خواہی کرتے ہیں۔ لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جس چیز کی طرف ان کے دل مائل ہوں، ان کی طبیعت اسے قبول کرے تو وہ اس چیز کو اپنے حق میں بابرکت سمجھتے ہیں، اور جس چیز سے نفرت کرتے ہیں اسے ناپسند کرتے ہوں تو اس چیز کو وہ اپنے حق میں منحوس سمجھتے ہیں۔ اس لیے اگر انہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے تو کہتے ہیں کہ یہ فلاں کی نحوست ہے، اس کی وجہ سے ہمارا یہ نقصان ہو گیا، آپس میں لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا، رشتہ ٹوٹ گیا، اگرچہ ان سب کی حقیقی وجہ کچھ اور ہو۔ یاد رہے کہ شرعی طور پر نہ کوئی شخص منحوس ہے، نہ کوئی جگہ منحوس ہے، وقت یا چیز کچھ منحوس نہیں ہے۔ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے، اور یہ محض وہمی خیالات ہوتے ہیں کہ فلاں بندہ منحوس ہے، صبح صبح اس کی شکل دیکھ لی تو سارا دن برا گزرا، نقصان ہو گیا، گھر میں بہو آ گئی تو اس کے بعد اگر نقصان ہو رہے تو کہتے ہیں یہ منحوس ہے، اس کی وجہ سے جب سے یہ آئی ہے یہ معاملات ہو رہے ہیں۔ تو کسی بھی شخص کو منحوس نہیں کہہ سکتے، یہ بدشگونیاں اسلام کے اندر منع ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے ہونے والے ایک سوال اور اس کا جواب ملاحظہ ہو تاکہ ان وہمی خیالات سے بچنے کا ذہن بنے اور انہیں دور کرنے کے اقدامات کرے۔ سوال: ایک شخص نجابت خان، جاہل اور بدعقیدہ ہے اور سود خور بھی ہے، نماز روزہ خیرات وغیرہ کرنا بیکار محض سمجھتا ہے۔ اس شخص کی نسبت عام طور پر جملہ مسلمانان اور اہل ہنود میں یہ بات مشہور ہے کہ اگر صبح کو اس کی منحوس صورت دیکھ لی جائے یا کہیں کام کو جاتے ہوئے یہ سامنے آ جائے تو ضرور کچھ نہ کچھ وقت اور پریشانی، کچھ نہ کچھ دقت اور پریشانی اٹھانی پڑے گی، اور چاہے کیسا ہی یقینی طور پر کام ہو جانے کا وثوق ہو، لیکن ان کا خیال ہے کہ کچھ نہ کچھ ضرور رکاوٹ اور پریشانی ہوگی۔
چنانچہ ان لوگوں کو ان کے خیال کے مناسب برابر تجربہ ہوتا رہتا ہے، اور وہ لوگ برابر اس امر کا خیال رکھتے ہیں کہ اگر کہیں جاتے ہوئے سامنے پڑ گیا تو اپنے مکان کو واپس جاتے ہیں، اور کچھ دیر رک کر توقف کر کے اور یہ معلوم کر کے کہ وہ منحوس سامنے تو نہیں ہے، پھر جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کا یہ عقیدہ اور طرز عمل کیسا ہے؟ اس میں کوئی قباحت شریعہ تو نہیں ہے؟ جواب: شرع مطہر میں اس کی کچھ اصل نہیں۔ لوگوں کا وہم سامنے آتا ہے، شریعت میں حکم ہے کہ جب کوئی شگون بد گمان میں آئے تو اس پر عمل نہ کرو، وہ طریقہ محض ہندوانہ ہے۔ مسلمان کو ایسی جگہ چاہیے کہ اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک۔ مسلمان کو چاہیے کہ یہ پڑھے جب بھی کوئی ایسا معاملہ آئے جہاں بدشگونی کا کوئی وسوسہ شیطان ڈالے، تو وہاں فوری طور پہ مسلمان یہ پڑھے: اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک۔ اے اللہ، نہیں ہے کوئی برائی مگر تیری طرف سے، اور نہیں ہے کوئی بھلائی مگر تیری طرف سے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یہ پڑھ لے اور اپنے رب پر بھروسہ کر کے اپنے کام کو چلا جائے، ہرگز نہ رکے نہ واپس آئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی چیز کو منحوس سمجھنے اور اس سے بدشگونی لینے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔